تجزیہ کار ندیم ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ندیم صاحب شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ آج کے فیصلے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو کیمپین چل رہی تھی، ایک بیانیہ بنایا گیا تھا کہ اس سے جو سزائیں ہوں گی پھر اس پہ ریلیف کا کوئی عنصر شامل نہیں ہوگا، تو اس بیانیے کو بھی زک پہنچی ہے آج کے فیصلے کے بعد؟ دیکھیے، دو تین اس کے پہلو ہیں جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا۔ پہلے تو یہ قابل ستائش ہے، یہ جو ان کی سزاؤں کی معافی کی گئی ہے 19 کی کر دی گئی ہے، اور باقیوں کے لکھا گیا ہے کہ وہ ان پروسیس ہے، تو ان ڈیو پروسیس جیسے جیسے ان کے کیس اپنے تکمیل کے مراحل پہ پہنچیں گے ریویو کے عمل کے اندر، تو ان کی سزاؤں کی معافی کے اوپر بھی غور کیا جائے گا۔ میں پہلے دن سے جب سے یہ واقعہ ہوا تھا اور یہ لوگ پکڑے گئے تھے، تو میں ایک پوزیشن ہے میری جس کے اوپر میں پہلے بھی قائم تھا اور آج بھی قائم ہوں کہ ان لوگوں کو ریاست کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک سیاسی عمل کا نتیجہ بن کر انہوں نے کچھ ایسا کیا ہے جو غیر قانونی ہے، وہ درست نہیں ہے، انہوں نے ریاست کا قانون توڑا ہے، لیکن یہ ایک پولیٹیکل کیمپین تھی، تو ان لوگوں کو آپ کو مختلف طریقے سے ڈیل کرنا پڑے گا۔ ان کی تعداد بھی بہت زیادہ جو پکڑے گئے، تو جن کو سزائیں ہوئی ملٹری کورٹ کے اوپر بھی ایک ہمارے یہاں ایک پوزیشن موجود ہے، وہ یہ ہے کہ جو مروجہ آئین کے تحت جو ریگولر سول کورٹس کے اندر سزاؤں کا عمل ہے، وہ ترجیحی بنیادوں کے اسی کو فالو کرنا چاہیے، اور جو فوج کے لوگ اگر کسی معاملے میں قانون توڑتے ہیں تو وہ معاملہ ملٹری کورٹ کے سامنے آتا ہے۔ یہ تنازع بھی موجود ہے، ایون سپریم کورٹ کے سامنے کیس موجود ہے۔ میں تو ایک انڈیویجول کے طور پر رائے دے سکتا ہوں، لیکن ہماری سپریم کورٹ کے سامنے یہ کیس بھی موجود ہے، تو بہترین راستہ تو وہی ہے کہ ریگولر کورٹ سے کیسز پروسیس کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو معافی کا عمل کیا گیا ہے یہ قابل تعریف ہے، قابل ستائش ہے، اور اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس وقت ہلہ گلا شور نعروں کے اور اشتعال کے نتیجے میں آگے بڑھے اور انہوں نے جا کے اس عمل کے اندر حصہ لیا۔ وہاں پر آرمی چیف کو ایک وہ بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے، میگنینمٹی دکھاتے ہوئے، جیسے یہ 19 لوگوں کی سزاؤں کی معافی کی گئی ہے، اور جن لوگوں کی بھی معافی کی جا سکتی ہے وہ معافی کرنی چاہیے، کیونکہ بیشتر لوگ ایسے ہوں گے جن میں سے کسی ایک فرد واحد کے اوپر ان کا پورا گھر چل رہا ہوگا، اور اس سیاسی عمل کے نتیجے میں انہوں نے قانون توڑا، غیر قانونی کام کیا۔ کوئی قلعہ چک دیرا کے اوپر چڑھ جائے یا قلعہ بالا سار کے اوپر چڑھ جائے اور وہاں پر کوئی اسٹال انگیزی والا کام کرے، آگ لگا دے یا کچھ ایسا کرے، تو میں یہ تو کہہ ہی نہیں سکتا نا کہ اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے، اس کو شاباش دیتے ہیں، کام تو اس کا قابل سزا ہے۔ لیکن آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ 9 مئی کے واقعات کے پیچھے ایک پوری پولیٹیکل کیمپین چل رہی تھی، تو ان سارے لوگوں کو پکڑ کے ہم جیلوں میں نہیں ڈال سکتے۔ تو اس معاملے میں لوگوں کو جوڑنے کی خاطر، قوم میں تقسیم کو کم کرنے کی خاطر، جو قوم کے بڑے ہیں وہ ہمیشہ مختلف مواقع کے اوپر ان کو کچھ فیصلے لینے پڑتے ہیں، تو یہاں ریاست کا جو فیصلہ ہونا چاہیے تھا وہ یہی تھا کہ ان لوگوں کی معافی کی جائے، اور میں اس کو دوبارہ کہوں گا کہ ویری ویل ڈن، اس پروسیس کو اور آگے بڑھائیے۔ ٹھیک، اس معاملے کو یقینی طور پر سانحہ 9 مئی کو آئسولیشن میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ ندیم صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا۔ طلعت صاحب ایک بار پھر آپ کی جانب آتے ہیں۔ سر، جیسے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں بھی کہا ہے کہ اس سے پہلے جو ملٹری کورٹس اور سویلین کورٹس کی جو ایک ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے، آپ نے کہا کہ ایک نیا اینگل اس سے ملے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں اب یہ ڈیبیٹ کس جانب آگے بڑھے گی؟ دیکھیں، جو توقعات ہیں میرے خیال میں وہ بڑھ جائیں گی کہ باقی جو ملزمان ہیں یا مجرمان ہیں جن کے خلاف سزائیں اناؤنس ہو چکی ہیں، ان کے ساتھ بھی اسی قسم کا رویہ رکھا جائے گا۔ لیکن آج جو اناؤنسمنٹ آئی ہے اس کے اندر آپ کو واضح انداز سے نظر آتا ہے کہ جو کم شدت کے جرائم ہیں ان کی نوعیت جو ہے وہ اتنی سنجیدہ نہیں ہے، لہٰذا ان کو 2 سال کی سزائیں ہوئی تھیں۔ یہ بہت ساری کیٹیگریز میں سے اس کیٹیگری کو چنا گیا ہے جن کو معافی کا اعلان جن کے لیے کیا گیا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ جو سنجیدہ معاملات ہیں جس کے اندر لوگ جلاؤ، گھیراؤ، توڑ پھوڑ، دھمکیاں، اس کے علاوہ اور سنگین ٹریس پاسنگ ہے جس کے اندر، اور حملے ہیں جس کے اندر، اور توڑ پھوڑ کے علاوہ وائلنس کا عنصر ہے، اور ریاستی جو سمبلز ہیں ان کو اٹیک کرنے کا معاملہ ہے، جو وہ سنجیدہ جرائم ہیں، میرا خیال ہے کہ وہاں پر یہ آپ کو نرمی نظر نہیں آئے گی۔ کیونکہ دیکھیں، فوج کی طرف سے اس قانون جس کو پاکستان میں بہت ڈیبیٹ کیا جا رہا ہے، بین الاقوامی طور پر اس کے اوپر ایک رائے بنی ہے اور رائے موجود ہے، EU نے اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ دیا ہے، برطانیہ نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے، امریکہ نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے۔ اس بات سے قطع نظر کہ ہم کتنا انفلوئنس لیتے ہیں ان اسٹیٹمنٹ سے یا لینا چاہیے یا نہیں، یہ ایک بین الاقوامی طور پر پوائنٹ آف ویو موجود ہے۔ اب وہ قانون بہرحال پاکستان کی کتابوں کا حصہ ہے، تو اگر اس قانون کو آپ نے رد کرنا ہے پھر تو ٹھیک ہے، آپ ہر جگہ پر معافی کے دروازے کھول سکتے ہیں، اور ندیم نے صحیح کہا کہ یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے سیاسی ٹینشن کو ڈیفیوز کرنے کا اور معاملات کو طے کرنے کا۔ لیکن پھر یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس قانون
को आप मुस्तकबिल में भी लागू नहीं कर पाएंगे। संजीदा तरीन जो जराइम होंगे उनके ऊपर वो कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि आप एक लीगल प्रेसिडेंट सेट कर सकेंगे कि जिसको 10 साल भी सजा हुई, जिसको सजाए मौत भी हुई, अगर मुमकिन तौर पर मुस्तकबिल में कुछ ऐसे लोग हैं तो उनको भी हमने 9 मई के साने में छोड़ दिया, तो अब अगले जो साने होंगे उसमें भी छोड़ देंगे। मेरे ख्याल में ये तवाज़न होगा जहन में फौज के सरबराह के कि किन लोगों को हमने छोड़ना है और माहौल को भी बेहतर करना है और मैग्नेनिमिटी भी शो करनी है, जिसका नदीम जिक्र फरमा रहे थे, लेकिन एट द सेम टाइम उस कानून को भी मुकम्मल तौर पर आपने ज़ायल नहीं कर देना, जिसके ऊपर फौज का मौका बड़ा क्लियर है कि हम इस कानून को पाकिस्तान की कानूनी बॉडी का एक हिस्सा समझते हैं और ये एक लेजिटिमेट कानून है जब तक इसमें तरमीम नहीं होती, और जो सजाएं दी जा रही हैं वो शफाफ तरीके से दी जा रही हैं। तो एक बड़ा ही केयरफुल बैलेंसिंग एक्ट करना होगा। बिल्कुल दुरुस्त बात है तलत साहब, और बात बिल्कुल आपने सही कही कि मुजरिमान जो हैं मजमूई तौर पर उनकी तवक्कुआत भी बढ़ जाएंगी कि 19 मुजरिमान को सज़ा में माफ़ी मिल गई है तो शायद उनको भी माफ़ी मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तज़किये के लिए तलत हुसैन साहब, नदीम मलिक साहब और जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब, आपका भी।